السلام علیکم اسٹوڈنٹ، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کلاس 9th انگلش کے یونٹ 10 یعنی ڈرگ ایڈکشن کے ان سوالوں کے نہایت آسان اور مختصر سے جوابات پرووائڈ کروں گا جو کہ یونٹ کے اندر موجود ہیں۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کوئسچن نمبر 1 ہے، آر دا ڈرگ ایڈکٹس اویئر آف دا ڈینجرس آف ڈرگس؟ یعنی کیا منشیات کے عادی لوگ منشیات کے خطرات سے آگاہ ہوتے ہیں؟ تو اس میں کچھ ورڈز ہیں جیسا کہ ڈرگ کا مطلب ہوتا ہے منشیات، اور ایڈکٹس کا مطلب ہوتا ہے عادی، ٹھیک ہے، جس کی عادت بن جائے۔ ڈینجرس کہتے ہیں خطرات کو، اور اویئر آف کا مطلب ہوتا ہے آگاہ ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آنسر جو کہ نہایت آسان ہوگا انشاءاللہ وہ ہے، بلکہ اس کو بالکل ایسے کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو واضح نظر آ جائے۔ جی آنسر ہے اس کا یس، ڈرگ ایڈکٹس آر اویئر آف دا ڈینجرس آف ڈرگس، دے آر ہیلپ لیس ٹو چینج دیم سیلفس۔ یعنی جی ہاں، نشے کے عادی لوگ یا منشیات کے عادی لوگ منشیات کے خطرات سے آگاہ ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بدلنے سے عاجز ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے۔ تو اس میں کوئی مشکل لفظ ہاں یہ ہے، ہیلپ لیس کا مطلب ہوتا ہے عاجز ہونا یا بے بس ہونا، ٹھیک ہے، اور دیم سیلفس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، خود کو یا اپنے آپ کو دیم سیلفس کہتے ہیں۔ باقی تو آسان سے ورڈز ہیں۔ اس کے بعد کوئسچن نمبر 2 ہے، which environmental factors are responsible for drug addiction؟ یعنی اس کا مطلب ہے کون سے ماحولیاتی عوامل نشے کی لت کے ذمہ دار ہوتے ہیں، یعنی کن وجوہات کی وجہ سے نشے کی عادت شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں کچھ لفظ ہیں جیسا کہ یہ ہے انوائرمنٹل، اس کا مطلب ہوتا ہے ماحولیاتی، فیکٹرز کا مطلب ہوتا ہے عوامل، ریسپونسبل کا مطلب ہوتا ہے ذمہ دار۔ باقی ورڈز تو آپ کو پتہ ہیں، ڈرگ ایڈکشن میں بتا چکا ہوں۔ اچھا، ڈرگ ایڈکشن کا مطلب نشے کی لت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو لیسن کا نام بھی ہے۔ اس کا آنسر ہے بیڈ کمپنی اینڈ فیملی پرابلمس آر دا انوائرمنٹل فیکٹرز دیٹ آر ریسپونسبل فار ڈرگ ایڈکشن، وی شوڈ اوائڈ دیز فیکٹرز۔ کیا مطلب کہ بری صحبت اور خاندانی مسائل وہ ماحولیاتی عوامل ہیں جو نشے کی لت کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ہمیں ان عوامل سے بچنا چاہیے۔ تو بیڈ کمپنی کا مطلب ہوتا ہے بری صحبت، فیملی پرابلمس کا مطلب ہوگا خاندانی مسائل، اور انوائرمنٹل فیکٹرز بتا چکا ہوں ماحولیاتی عوامل، ریسپونسبل کا مطلب ہوتا ہے ذمہ دار، اور اس میں ایک لفظ ہے اوائڈ کا مطلب ہوتا ہے بچنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوئسچن نمبر 3 ہے، what treatment is available at the rehabilitation centers for drug victims؟ یعنی منشیات کے شکار لوگوں کے لیے بحالی صحت مراکز میں کون سے علاج دستیاب ہیں؟ تو اس میں کچھ الفاظ ہیں جیسا کہ ٹریٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے علاج، اویلیبل کا مطلب ہوتا ہے دستیاب، ریہیبلیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے بحالی صحت، ٹھیک ہے، سینٹرز کہتے ہیں مراکز کو، اور وکٹمز کا مطلب ہوتا ہے شکار، ٹھیک ہے۔ کون سی ان کے لیے اویلیبلٹی ہیں اس سوال میں یہ پوچھا گیا ہے، تو اس کا جواب ہے کمپلیٹ میڈیکل سپورٹ از اویلیبل ایٹ ریہیبلیٹیشن سینٹرز فار ڈرگ وکٹمز، گائیڈنس از آلسو پرووائڈیڈ ٹو دیز پیپل۔ یعنی منشیات کے شکار لوگوں کے لیے بحالی صحت کے مراکز میں مکمل طبی مدد دستیاب ہے، ان لوگوں کو رہنمائی بھی فراہم کی جاتی ہے۔ تو میڈیکل سپورٹ کا مطلب ہوگا طبی مدد، ٹھیک ہے، اویلیبل کا مطلب دستیاب ہے، اور ریہیبلیٹیشن سینٹرز یہ بتا چکا ہوں بحالی صحت کے مراکز کو کہیں گے، اور ڈرگ وکٹمز کا مطلب ہوگا منشیات کے شکار، ٹھیک ہے۔ گائیڈنس کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی، پرووائڈڈ کا مطلب ہوتا ہے فراہم کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوئسچن نمبر 4 ہے،
What do you understand by the term counseling? यानी आप इस्तिलाह काउंसलिंग से क्या समझते हैं, यानी आपके ख़्याल में काउंसलिंग का क्या मतलब है। ठीक है, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, टर्म कहते हैं इस्तिलाह को, और काउंसलिंग को कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है इसका आंसर है द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग पीपल बाय एक्सपर्ट्स टू रिजॉल्व पर्सनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इज़ काउंसलिंग। ड्रग एडिक्ट्स नीड प्रॉपर काउंसलिंग, यानी ज़ाती या नफ्सियाती मसाइल के हल के लिए माहिरीन के ज़रिए लोगों की रहनुमाई का अमल काउंसलिंग है। मनशियात के आदी अफराद को मुनासिब काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो प्रोसेस कहते हैं अमल को, ठीक है, और गाइडिंग का मतलब होता है रहनुमाई, ठीक है, एक्सपर्ट्स का मतलब होता है माहिरीन, ठीक है, और पर्सनल का मतलब होता है ज़ाती, और साइकोलॉजिकल का मतलब होता है नफ्सियाती, प्रॉब्लम्स का मतलब होता है मसाइल। ठीक है, और बाकी तो आसान से अल्फाज हैं। अच्छा, प्रॉपर का मतलब होता है मुनासिब। ठीक है, तो यहाँ आकर हमारे वो सवालात ख़त्म हो जाते हैं जो यूनिट के अंदर मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।